رابطے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت اور بھی خطرناک سلسلہ ہے جو اس وقت جو پالیسیز فیسٹزم کی اور جو ہندوتوا کی اور سیفرنائزیشن کی ہندوستان کی چل رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ بلو ہے ہماری حق خود ارادیت کے اوپر، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے کشمیریوں کو یہاں سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے مشال صاحبہ کہ ظلم و علم کی نئی داستانیں رقم کی ہیں اس پچھلے پورے ایک سال میں مودی سرکار نے وہاں پر بھارت نے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ایک سال میں جب زیادہ سے زیادہ سپریس کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے، وہاں پر جذبہ آزادی کی جو تڑپ ہے وہ اور زیادہ بڑی ہے اس طریقے سے دبانے کی وجہ سے کشمیریوں کو؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کو جب بھی ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا ہے، چاہے ہندوستان کی فورسز نے اپنے ویپنز کے تھرو کیا ہو، چاہے اس لا فیئر کی بات کریں جو ایک لیگل پریزیڈنشل ایکشن انہوں نے لیا ہے، یونیلیٹرلی کشمیریوں کے سارے رائٹس کو چھین لیا گیا ہے، چاہے یہ کچھ بھی کریں ہو، مگر ہر دفعہ ان کو ہار ہی ملی ہے، کیونکہ سائیکولوجیکلی، مورلی، پولیٹیکلی، ڈیموکریٹکلی جو کشمیری ہیں وہ بہت منظم ہیں اور ان کو کمیٹڈ ہیں، ان کی ایک حق خود ارادیت کی سٹرگل یو این کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اگر ہندوستان کہتا ہے کہ وہاں ایک سناٹا ہے، لوگ وہاں پہ کچھ نکل نہیں رہے جو ان کا پروپیگینڈا ہے، تو پھر کیوں بھائی اپنی 8 لاکھ فوج کو وہاں سے نکالو؟ اگر سمجھتے ہو کہ اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو کیا کر رہی ہے تمہاری یہ دہشت گرد آرمی وہاں پہ لوگوں کے سامنے جو کھڑی ہوئی ہے؟ ٹھیک، مشال صاحبہ یقیناً آپ بڑی باہمت خاتون ہیں اور آپ کے شوہر جس طریقے سے اس فریڈم موومنٹ کا حصہ ہیں اور ابھی بھی نظر بندی کا وہ شکار ہے، نہ صرف وہ بلکہ اور جو حریت رہنما ہیں، کشمیری رہنما ہیں، وہ بھی نظر بندی میں ہیں، کچھ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، روز روز نئی داستانیں ظلم و ستم کی جو ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ، ان کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیں، مکمل طور پہ رابطہ جو ہے ختم کر دیا ہندوستان نے۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے پچھلے 3 مہینے سے یاسین صاحب کی کیا حالت ہے۔ ان کو پچھلے سال فیبروری کے مہینے میں اریسٹ کیا گیا تھا اور ان کو پھر کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن سے جموں جیل میں شفٹ کیا تھا اور وہاں سے ان کو تہاڑ جیل کے اندر شفٹ کیا، اور اس کی بھی سب سے خطرناک وارڈ کے اندر جو اس کا ڈیتھ سیل ہے۔ یہ وہی ڈیتھ سیل ہے جہاں مقبول بٹ شہید کو اور افضل گرو کو پھانسی لگی تھی، اور یہیں پہ یاسین صاحب کو رکھا ہوا ہے اور ان کو 5x9 کا پنجرہ، 5x7 کا پنجرہ ہے فیٹ کا، اور وہاں پہ ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ، اور کورونا کے دنوں میں تو اور بھی زیادہ ان کی لائف اور ان کی ہیلتھ کو رسک ہے۔ اچھا مشال صاحبہ بالکل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اے ایس دلت جو ہیں، آئی ایس آئی کے سابق چیف جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بیان کیا تھا جیسے ہی یہ حریت رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کا جو جذبہ ہے اور وہ جو چنگاری ہے وہ کشمیری نوجوانوں میں اب اور بھرپور طریقے سے بھڑک رہی ہے اور شاید بھارت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ آبزرویشن ان کی تھی، میں آپ کی جاننا چاہوں گی۔ یہ بالکل کریکٹ بات ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا، برائب کرنے کی کوشش کی، کشمیریوں کو لا فیئر کے تھرو ان کے لیگل رائٹس چھینے، ہر لحاظ سے نسل کشی کی، مگر جذبہ حریت کم نہیں ہوا لوگوں کے اندر۔ ہماری تحریک کو لیڈر لیس خدا نخواستہ یہ کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی بھول ہے، کیونکہ جو بھی جنریشن ہے کشمیریوں کی اس وقت، بزرگوں سے لے کے دودھ پیتے بچے، سب کا ایک ہی سینٹیمنٹ ہے، گو انڈیا گو بیک، وی وانٹ فریڈم۔ بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کشمیری حریت رہنما، اور ہمیں کشمیر کے حالات کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے 3 مہینے سے ان کا سارے رابطے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے شوہر کے ساتھ بھی، اور ظلم و ستم کی جو انتہا ہے وہ اپنے عروج پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے